اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدقت یا رب العالمین۔ سامعین، اللہ کی لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، جس کا کوئی ثانی نہیں۔ جتنی کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائیں، قرآن حکیم جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کتاب کی زیارت کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ کے جرمٹ میں تعلیم دیتے ہوئے اور اس کتاب قرآن حکیم کی اہمیت اور اس کی عظمت کا بیان فرماتے ہوئے ایک بار یوں ارشاد فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو عبادت میں سے حصہ دیا کرو۔ تربیت کا انداز ہے، ایسا انداز اختیار فرمایا تاکہ صحابہ علیہم الرضوان خود استفسار کریں، خود عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آنکھوں کی عبادت کیا ہے؟ عبادت میں سے آنکھوں کا حصہ کیا ہے؟ یعنی کیا کیا جائے کہ آنکھوں کی عبادت بن جائے اور آنکھوں کو عبادت میں سے ان کا حصہ مل جائے۔ تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جیسے ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما حظها من العبادہ او کما قالوا علیہم الرضوان۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبادات میں سے آنکھوں کا حصہ کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، النظر فی المصحف وتفکر فیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ آنکھوں کی عبادت یہ ہے قرآن حکیم کا دیدار کرنا، قرآن حکیم کی زیارت کرنا اور اس میں تفکر کرنا۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس آسان انداز سے، کتنے خوبصورت انداز سے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کی عبادت یہ ہے کہ قرآن حکیم کی زیارت کی جائے۔ ہم سوچیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو خالی تک لینا، جس کا خالی دیدار کرنا، جس کو دیکھ لینا آنکھوں کی عبادت بن جاتی ہے، جس کا تکنا اتنا عبادت ہو، جس کا دیکھ لینا عبادت ہو، اس کی تلاوت کتنی عبادت ہوگی، جس کی زیارت اتنی عبادت ہے اس کی تلاوت کتنی عبادت ہوگی، اور اگر زیارت اتنی عبادت ہے اس کا سمجھنا کتنی عبادت ہوگی، اس کا سمجھ کے آگے پھر سمجھانا، پڑھنا، اس کو ٹیچ کرنا، یہ کتنی بڑی عبادت ہوگی، اور اس پہ عمل کرنا، قرآن حکیم کے احکامات جو ارشادات ہیں اللہ رب العالمین کے، ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، اپنی زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈھال لینا، اس سے اللہ رب العالمین کتنا راضی ہوتا ہوگا، یہ کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ تو آئیے سامعین، ہم مسلمان ہیں اور اللہ رب العالمین کا ہم پہ کرم ہے کہ ہمیں اس نے یہ کتاب دی ہے، عرش والے کا کلام، فرش زمین پہ بیٹھ کے ہم تلاوت کرتے ہیں۔ جب ہمارے ہاتھوں میں ہو یہ کلام تو اس وقت ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ عرش والے کا کلام مجھ جیسے ایک عام انسان، میرے جیسے بندے کے ہاتھ میں ہے، میں عرش والے کا کلام ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوں اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کی تلاوت کر رہا ہوں، اس کا دیدار کر رہا ہوں، اس کی زیارت کر رہا ہوں، اس کو پڑھ رہا ہوں، اس کو پڑھا رہا ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اور جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے نا، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے صحتک قبل سقمک، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کا مطلب یہ ہے کہ اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے، بیمار ہونے سے قبل اسے غنیمت سمجھو، سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں اور یہ اللہ کو پتہ یہ کب تک ان کی بینائی رہے گی، یہ آئی سائٹ کب تک یہ ٹھیک رہے گی، کب تک ہم اس سے کچھ دیکھ سکیں گے۔ تو جب اس نے آنکھیں دی ہیں، بینائی دی ہیں، اس کا قرآن دیکھا کریں اور غنیمت سمجھیں، اس نے آنکھیں دی ہیں۔ کتنے ایسے بینا ہیں جو قرآن نہیں دیکھ سکتے، قرآن کی زیارت نہیں کرتے، اور کتنے ایسے نابینا ہیں جو قرآن کو حفظ کیے ہوئے ہیں اور دن رات قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم آنکھوں والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے قرآن کا دیدار کریں، اس کی تلاوت کریں اور خوب فائدہ اٹھائیں۔